کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پر نور ماحول کے اندر میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے شوق شہادت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے، سن سنا کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یا مہینہ آنے والا ہے اس کی اندر شہادتیں ہی شہادتیں ہیں۔ 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی تو وہ پیاسے اور تڑپتے اور بلکتے رہے۔ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کرنے والے ہوتے تو ان کی کربلا کے میدان میں مدد کرتے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کرنے والے ہوتے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے، اور میدان کربلا میں امام حسین کی مدد کرتے۔ اگر مدد کرنے والے حضرت عمر فاروق ہوتے تو خود شہادت کس طرح نوش فرماتے۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج کا موضوع رکھا شوق شہادت، کہ شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے جس کا شوق حضور کے صحابہ رکھتے رہے، حضور کی اہل بیت رکھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتے رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ انہوں نے 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا۔ آخر کیوں کیا؟ ان کو پتہ تھا شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ جنتی نوجوانوں کا سردار مجھے اور امام حسن کو بنایا ہے۔ ایسی شان کہ شہادت جب مسلمان نوش فرماتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس بات پہ آج وضاحت کی جائے گی کہ آخر کس وجہ سے انہوں نے شہادت کا مرتبہ پسند کیا۔ ان کا تو خود کا انتخاب تھا کہ ہمیں شہید کیا جائے۔ جتنا ان کا مقام تھا اللہ نے ان کی ہر مراد پوری کی، دین کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے جو انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ ہر مومن کے دل میں شہادت کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کے، جس آدمی نے نہ کبھی جہاد کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں شہادت کی کبھی تمنا پیدا ہوئی ہو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ مرے گا وہ ایک قسم کی منافقت کی موت مرے گا۔ بندہ جہاد نہیں کر رہا، کم سے کم شہادت کی تمنا تو رکھے نا۔ جب شہادت کی تمنا رکھے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے
اور مومن ہوتا ہی وہ ہے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی جان بھی اللہ کے اور مصطفیٰ کے دین کے لیے حاضر ہو، مال بھی حاضر ہو، اولاد بھی حاضر ہو۔ وہ کیا کسی نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ حضور کے دین کے لیے ہی ہم سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں، اور جس نے سب کچھ قربان کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اس امت کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، شہادت کی تمنا تھی، ہم حضور کے اوپر جانیں قربان کریں۔ اس کی لذت ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کی چاشنی الگ ہے۔ جب بندہ شہادت نوش فرماتا ہے، جو ملتا ہے وہ شہید سے پوچھو۔ فرمایا جاتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو شہادت جس بندے نے نوش فرمائی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے کہیں گے، جنت میں بھی تیری کوئی خواہش ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں شہادت نوش فرما لوں، مجھے شہادت مل جائے، میں تیری راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے سیسا پلائی کی طرح کھڑے رہے اور حضور پر جانے قربان کرتے رہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ہم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ذرا سامنے لائن بناؤ، میں دیکھوں تو صحیح کون کون سی ہیں تم میں سے۔ ان میں سے دیکھا تو دو بچے ہیں، دو بچے ہیں۔ ایک بچہ آگے بڑھا، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے لیے جان قربان کروں، میں بھی شہادت نوش فرمانا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج کے بچوں کو لفظ جہاد کا شاید پتہ نہ ہو، لیکن حضور کے جو غلام جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جانوں قربان کرتے تھے، وہ حضور کے لیے نذرانے پیش کرتے تھے۔ جس امت کے چھوٹے بچوں کا یہ عالم ہے، اس امت کے عمر فاروق تو امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے جذبے کا عالم کیا ہوگا۔ اگر چھوٹے بچے وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، شہادت نوش فرمانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اس طرح کریں، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا جذبہ دیکھا نا تو حضور نے اجازت دے دی، حضور نے اجازت دے دی۔ اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی لے چلیے۔ آپ نے فرمایا تو بالکل چھوٹا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے بھائی کو تو اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا وہ تجھ سے بڑا ہے اس لیے اجازت دی۔ عرض کی یا رسول اللہ میری اور اس کی کشتی کروا لیں، اگر میں جیت گیا پھر تو آپ ساتھ لے کے جائیں گے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارے دونوں بھائیوں کا آپس میں مقابلہ نہ کروا لیں آپ نے مقابلہ کروایا۔ جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نا تو جھگڑا شروع ہوا، کشتی شروع ہو گئی۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کچھ بات کہی، اللہ، جبریل بھی آ گئے، جبریل بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل تو کس طرف؟ عرض کی یا رسول اللہ جس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں میں بھی اللہ کے حکم سے دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں، میں بھی وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔
حضور علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا، جبریل نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا مسکراتا اس لیے ہوں، چھوٹا کہہ رہا بڑے سے کہ تجھے تو حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا ہے، تو جہاد پہ جائے گا، لیکن مجھے حضور مان نہیں رہے میرے متعلق، چل یار تو نیچے گر جا، تیرے سینے پہ چڑھ جاؤں گا، میں بھی جیت جاؤں گا، تجھے حضور نہیں نکال لیں گے، تیرے گرنے کی وجہ سے حضور مجھے بھی شامل فرما لیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ ہے، جس امت کے چھوٹے بچوں کا یہ جذبہ ہے، اس امت کے عمر فاروق کا جذبہ کیسا ہوگا، اس امت کے عباس کا جذبہ کیسا ہوگا، اس امت کے شہزادے علی اکبر کا جذبہ کیسا ہوگا، اس امت کے حضرت امام حسین کا جذبہ کیسا ہوگا، اور اس امت کے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ کیسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا، اور کہا جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بچے چھوٹے تھے، مشن بہت بڑا تھا، ان کا ارادہ بہت بڑا تھا، بچے چھوٹے تھے بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس 2 بچے دیکھے، یہی بچے غزوہ بدر کے اندر، مجھ سے کہنے لگے چچا جان، آپ فرماتے ہیں کہ جی ابو جہل کون سا ہے؟ ابو جہل کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کہ وہ غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، پوچھ کسی کمانڈو کے متعلق رہے ہیں لیکن ہے چھوٹے چھوٹے، ہے بالکل چھوٹے چھوٹے۔ میں نے پوچھا وہ کرنا کیا ہے تو نے، ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، اور جو نبی کی توہین کرتا ہے اس امت کا چھوٹا سا بچہ بھی قبول نہیں کرتا، اس امت کا چھوٹا سا بچہ بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم مٹ جائیں گے، ہم قربان ہو جائیں گے، یا اسے نہیں رہنے دیں گے یا خود نہیں رہیں گے۔ ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے حضور کی محبت کا، جس امت کے بچوں کا یہ عالم ہے اس امت کے امام حسین کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ذرا غور کیجئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، غزوے کا اعلان ہو گیا تو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ نکلا دین کے لیے۔ آج تو ہمیں نماز کے لیے بلایا جائے تو ہم نہیں نکلتے، لیکن میرے کملی والے محبوب کے غلام دیکھو، سچے غلام، سچے غلام، حضور پر مٹنے والے، جان نچھاور کرنے والے، حضور کے قدموں پہ قربان ہونے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر گھر سے نکل رہے ہیں، ہر گھر سے۔ لیکن وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں بھی جام شہادت نوش فرمانا چاہتا ہوں۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ایک ٹانگ سے معذور ہے، یہ معذور صحابی کی بات کر رہا ہوں، عمر فاروق کی بات نہیں کر رہا، امام حسین کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ معذور صحابی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس عذر ہے تو یہی رہے، تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے، میں نے 4 بیٹے ہی جہاد کے لیے بھیج دیے، اب میرا دل چاہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں، میں بھی ساتھ چلوں۔ حضور علیہ السلام نے جب جذبہ دیکھا نا، حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تو بھی ساتھ چل۔ گھر آئے، گھر آ کے اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے پتہ کیا کہا، کہنے لگی تو ایک ٹانگ سے معذور ہے، تو میدان جنگ میں جا کے کس طرح جھگڑ سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ تو میدان جنگ سے بھاگ کے واپس آئے گا۔ جب اس بیوی نے اتنی بات کی نا تو صحابی رسول نے ہاتھ اٹھا لے، کہنے لگے یا اللہ میرا دل نہیں چاہتا میں واپس گھر رہا ہوں، مجھے حضور کے قدموں پہ قربان ہونا چاہیے، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما اور مجھے جام شہادت نوش فرما۔ کہتے ہیں جب جنگ میں گئے شہادت ہو گئی،
آپ کا جسم مبارک اونٹنی پہ سوار کیا، اونٹنی چلتی نہیں ہے، اونٹنی چلتی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لگتا ہے کوئی بات ہے اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ۔ پتہ چلا کہ حضور کو اتنی بات کا بھی علم ہے، حضور اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ پوچھا عرض کی یا رسول اللہ میں نے مذاقاً یہ بات کی تھی، حضور نے فرمایا یہ اب اونٹنی نہیں چلے گی۔ اس کا جذبہ اتنا تھا شہادت کا، اس نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، لہذا اس کو یہیں پہ ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ دیکھیے شہادت کا جذبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس امت کے معذور ایک ٹانگ والے صحابی کی شہادت کے لیے اتنا جذبہ ہے، اس امت کے نواسہ رسول ہوں اور مصطفیٰ کی زبان چوسنے والے ہوں، جن کے کانوں میں میرے مصطفیٰ نے اذان کہی ہو، گٹی میرے مصطفیٰ نے کہی ہو، حضور سجدے کی حالت میں ہو تو 72 دفعہ حضور نے پڑھا ہو سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ تسبیح سنتے رہیں۔ جب انہوں نے سجدہ حضور کا دیکھا ہو، دودھ فاطمہ کے پیا ہو، خون علی کا ہو، تو پھر ان کی شہادت والا جذبہ کیسا ہوگا پھر؟ اور بھائی یہ شہادت کچھ تھا۔ آج اس مومن کو پتہ چل جائے کہ شہادت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، تو کوئی بھی امام حسین پہ، حضرت علی پہ، حضرت عمر فاروق پہ، عثمان غنی پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ وہ یہی نہیں کہے گا اگر مشکل کشا ہوتے تو مدد کرتے۔ اور بھائی مشکل کشا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن شہادت نوش فرمانا ان کا پسندیدہ انتخاب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلتا ہوں۔ ایک عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی اپنے اپنے گھر سے ہر کوئی جہاد کے لیے نکل پڑے۔ اب صحابہ نکلے، ایک عورت تھی جس کے گھر میں کوئی مرد ہی نہیں تھا، اکیلی تھی، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا، اس کو سینے سے لگایا، دودھ پلا رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ دل میں خیال ہے یا اللہ کوئی نوجوان ہوتا، میرا بیٹا ہوتا تو میں حضور کے قدموں پہ قربان کرتی، اللہ کے دین کے لیے شہید کرواتی۔ سوچتی رہی سوچتی رہی سوچتی رہی، دل میں خیال آیا چلو جو دودھ پینے والا بچہ ہے اسی کو ہی حضور کے قدموں پہ قربان کیا جائے۔ اور خوش قسمتی ہے بھائی، سنو تے پکی پکائی لب گئی جے تے اسی آفرے پھر دے جے، آفرے پھر دے پکی پکائی لب گئی، اسی تے دین دا بگاڑ پیدا سگو کر دے جے پہ۔ اور ویکھو جنہ نکے نکے بچے دے کے حضور دا دین کھلایا۔ حضور تو قربان کتنے بچے چھوٹے چھوٹے۔ آج ہمیں کہا جائے نا قرآن کی تلاوت کرو تو ہم اپنے بچے کو صحیح قرآن کی تلاوت نہیں کرواتے، سکھاتے نہیں ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں پاس ہی گاؤں کے بندے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ ابھی 7 سال کا ہے، میں نے ایک قاری سے پڑھایا، پھر دوسرے قاری سے پڑھایا، تیسرے قاری سے پڑھایا، کہتا ہے سن سکتے ہیں اس سے، اور ایک قاری کو میں 6,000 روپے مہینے کا دیتا ہوں، دوسرے کو 5,000 دیتا ہوں، اور ایک کو 2,000 دیتا ہوں۔ اتنے پیسے ایک ماہ میں صرف قرآن پڑھانے کے لیے دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ صحیح قرآن پڑھے۔ وہ کہنے لگا 7 سال کا ہے، 30واں پارہ حفظ کر لیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ آج امت دیکھو قرآن بھی کھول کے نہیں پڑھ رہی، لیکن اس امت کی عورتوں کا جذبہ دیکھو، قرآن تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، اپنے بچے حضور کے قدموں پہ قربان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شہادت کا مرتبہ سمجھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی سے پوچھو، عمر فاروق سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو۔ یکم محرم آ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے، ان کا عرس ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آنکھوں سے آنسو ہیں، رو رہی ہے رو رہی ہے۔ اپنا بچہ ہی اٹھایا، اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بچہ دودھ پیتا،
اسی کو ہی جہاد کے لیے لے جائیں. حضور نے فرمایا یہ کس طرح جہاد کر سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی کے پاس ڈھال نہ ہوگی تلوار روکنے کے لیے, نیزہ روکنے کے لیے, چلو آگے میرا بچہ ہی کر دینا. میں سمجھوں گی اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول فرما لی ہے, اللہ تعالیٰ نے میری کوشش قبول فرما لی ہے. میرا جس امت کے عورت کے جذبے کا یہ عالم ہے, اس امت کے امام حسین کی شہادت کا جذبہ کیسا ہوگا؟ حضور کے صحابہ شہادت کے لیے شوق رکھتے, ذوق رکھتے, کاش ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. میدان احد میں خبر پھیل گئی, حضور سے کتنی محبت. میدان احد میں خبر پھیل گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت نوش فرمائی ہے. تو ایک عورت کو پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اس نے کیا کیا؟ تصدیق کرنے کے لیے دوڑی, کہیں ایسا ہو تو نہیں گیا. راستے میں ایک صحابی سے ملی, پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نبی علیہ السلام کی حالت کیا ہے, ان کا حال کیا ہے؟ اب صحابی نے آگے سے خبر کیا دی؟ اس نے کہا تیرا تو خامد فوت ہو گیا. اس عورت کو, غزوہ احد کی بات ہے, اس عورت کو خامد کا فوت ہونا, اس کی شہادت نوش فرمانا پرواہ نہیں ہے. خبر ہے تو کملی والے محبوب کی خبر ہے. خبر ہے تو کس کی ہے؟ کملی والے محبوب کی. اللہ اکبر. پھر آگے چلی, آگے جا کے پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے کملی والے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو آگے سے صحابی نے کہا تیرا بیٹا شہادت نوش فرما گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ ٹس سے مس نہ ہوئی, اس کے اندر جذبہ ہے دیکھنے کا تو کملی والے محبوب کو دیکھنے کا ہے. خامد بھی فوت ہوا, بیٹا بھی فوت ہوا, بھائی بھی فوت ہوا, اور باپ بھی فوت ہوا. 4 رشتے ہیں جنہوں نے شہادت نوش فرما لی, لیکن پوچھ رہی ہیں تو کملی والے محبوب کے لیے پوچھ رہی ہے. اور یہ جملہ طریق کے لیے ہے. اس نے کہا کل مصیبت بعدک, کہا کملی والے محبوب مجھے مل گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں ہی ختم کر دی ہے. آئے آئے, نہ بیٹے کی پرواہ, نہ خامد کی, نہ بھائی کی, اور نہ باپ کی. اگر فکر ہے تو کملی والے محبوب کی ہے. یہ غزوہ کے دوران, جنگ کے دوران, اللہ اکبر, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور پر صرف اور صرف مال ہی قربان نہیں کرتے تھے, جان بھی قربان کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, تو وہ سبحان اللہ. شوق شہادت سن کے نا تو پھر انشاءاللہ یہ جڑے اگو اعزازات نے نا اور شہید دا مقام کی ہے, پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ تے ہوں جی حضرت سیدنا عمر فاروق دی شہادت ہونا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو صرف ایک کوئی طلب سی, اسی شہید ہوئیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, ایڈی شان والے نے جنہ دے سائے تو بھی شیطان ڈردا. ساڑھے تے وچ وڑدا نا شیطان, ساڑھے اندر دا شیطان جدو باہر ہوندا نا پتے لگ جاندے. اسی بڑے اتوں بڑے شریف تے میاں مٹھو بنے ہوندے ہاں, لیکن اندر ساڑھے جڈا بڑا شیطان ہوندا نا جناب, یہ جدو باہر نکلدا نا پتہ لگ جاندا ہے. لیکن اس امت وچ ایک ایسی شخصیت نے جنہ دا متعلق کملی والے محبوب نے فرمایا عمر تے او جس رستے تو لنگدا ہوے نا شیطان او ساڈے لگ جاندا ہے. تو وہ سبحان اللہ. ہن دسو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کیا
کہ جن ساڈے لگ جاندہ ہے، یا کوئی اگر جن جڑا ہے بلی دی شکل چاہیے، کتے دی شکل چاہیے، سپ دی شکل چاہیے، ساڈے ہو جاندہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو شیطان دے متعلق فرمایا، انہیں کہا جو کچھ کرنا ہے شیطان نہیں کرنا ہے نا، تو شیطان نو بڑی اللہ نے طاقت دیتی ہے، ادھر میرے غلام نو بھی بڑی طاقت دیتی ہے۔ آئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آپ رات دے وقت مکہ دی طرف حاضری تو واپس ہندے پہ مدینہ دی طرف، رات دا وقت ہو گیا، آسمان دے ستارے بڑے چمک دے پے نے، سرگی دا ویلا ہو گیا، ٹھنڈی ہوا چلی، محسوس ہو گیا کہ قبولیت دعا دا ٹائم ہو گیا۔ احسار نے نا دعاواں دے، ٹھنڈی ہوا چلدی ہوئے، خوشبو آئے، نچ آ جائے تے دعا قبول ہو جاندی۔ اینجی گل ہے نا، حدیث ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے ماحول دیکھیا کہ آثار نظر اندے پینے کے دعا قبول ہوئے گی، آپ نے جڑی دعا سجدیاں کیتی اور رکوع کیتی، قیامت بھی دعا کیتی، آج دعا کر دینے یا اللہ عمر تیرے کے دعا کر دے منو شہادت دی موت عطا فرما، لیکن اپنے محبوب دے شہر چ تو وہ سبحان اللہ، اپنے محبوب دے شہر چ۔ حضور علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید، خالد پاکستان دے ایک ٹینک بھی ہے، پاکستان دے ایک ٹینک کی ہے خالد، بڑی طاقت والا، بڑی طاقت۔ پاکستان دی فوج نے ایک ٹینک بنایا جس نام ہے خالد، جس طرح شہید میزائل بنایا نا، غوری میزائل بنایا، تے ادھروں جناب بابر بھی بنایا انہاں جناب، انہاں ایک او دا نام رکھیا خالد، او حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت نہ رکھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط صحابی نے، بڑے مضبوط، جتھے کوئی نہیں جاندہ حضور اتھے انہاں نوں کل چھڑ دے سن، لیکن شہادت دی تمنا ویکھو کہ وہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بستر تے لیٹے، آخری وقت روح نکلن دا وقت قریب ہے، اکھاں چوں آنسو ہوندے نے پے، صحابہ گئے آپ دے کول گئے ویکھیا اکھاں چوں آنسو ہوندے پے نے، سب نے سوال کر دیتا ہے خالد بن ولید تواڈے تا جذبہ بڑا ہے، تواڈے چ ہمت بڑی ہے، قوت بڑی ہے، اج تک تواڈیاں اکھاں وچوں آنسو نہیں ویکھے، اج کی گل ہو گئی تواڈیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے؟ حضرت خالد بن ولید کہنے گئے لوگوں سنو، میرے کملی والے محبوب دے غلاموں سنو، میرے کملی والے محبوب دے صحابہ سنو، میری زندگی دی ایک تمنا سی، او تمنا پوری کرنے واسطے میں جنگاں کیتیاں نے، جتھے بڑے بڑے وار کردے سن، بڑے بڑے پلوان سن، بڑے بڑے کمانڈر سن، بڑے بڑے نیزیاں دے وار ہوندے سن، جتھے تلواراں چل دیاں سن، اوتھے میں جا کے تلواراں چلانا ہاں، ایک ایک ٹائم وچ میں 9 تلواراں تروڑیاں نان۔ آپ دی شان ہے وے 35 کلو دی تلوار ایک ہاتھ وچ، 35 کلو دی تلوار دوسری ہاتھ وچ، یعنی 70 کلو اٹھا کے جنگ کر دینے، اور صبح شروع ہوندے سورج غروب ہو جاندا، لیکن تھک دے کوئی نہ۔ آندن میں بڑی کوشش کیتی سی کہ منو شہادت مل جائے، اکھاں جاسو اس طرح ہوندے نے اس گلوں، اور میری روح نکلن دا وقت جے، لیکن اللہ نو شاید نصیب سی، اللہ نو شاید اللہ دی منشا سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نو منظور شاید اے سی کہ انو شہادت نہ ملے، میری اکھاں چو آنسو آگے۔ صحابہ نے تسلی دیتی، صحابہ کہنے گے اے خالد بن ولید سن
لو اللہ دے پیارے حبیب نے تانوں سیف اللہ دا لقب دیتا ہے، یعنی اللہ دی تلوار دا لقب دیتا ہے۔ اگر تانوں کافر نیزہ ماردا، تلوار ماردا تے تو ہی شہید ہو جاندے، شہادت نوش فرما لیندے، لیکن اللہ دی تلوار ٹوٹ جاندی۔ لیکن کملی والے محبوب دی زبان چوں نکلیا سیف اللہ، اللہ دی تلوار اج بھی سلامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک چ نکلے صحابہ دا عقیدہ ویکھ لو کہ حضور نے کہہ دیتا تانوں کوئی ہرا سکدا؟ پاجی 7 لاکھ فوج اگے ہوندی تے آپ گھوڑے نوں ایڑی مار دے تے وچ یار کسے طریقے مینوں شہادت مل جائے، کسے طریقے مینوں شہادت مل جائے۔ لیکن آخری وقت جدو آیا نا، ہائے ہائے تے اکھاں چ آنسو نے، یار مینوں شہادت کیوں نہیں ملی؟ صحابہ نے کیسی ترجمانی کی اور سانوں کیسا سبق سکھایا۔ اور سن لو، ایک تے حضور دی زبان چ جوڑی گل نکل جاندی وہ ہو کے رہندی جے، اور دوسرا حضرت خالد بن ولید اتنے بہادر حج، لیکن ویکھ لو شہادت دا کیسا جذبہ رکھ دے حج۔ آئے ہائے بھائی، صحابہ شہید ہونے واسطے ہر وقت تیار، اسی تے وضو کرنوں نہیں تیار، اسی تے وضو کرنوں تیار نہیں، نماز پڑھنوں تیار نہیں، قرآن پڑھنوں تیار نہیں، روزہ رکھنوں تیار نہیں، لیکن حضور دے صحابہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ جس گھوڑے تے بہ جاندا نا مجاہد، اللہ نے اس گھوڑے دی بھی قسماں کھادیاں۔ اللہ فرماندا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ او سوچو تو صحیح ہے، انسان سوچے، اور جس گھوڑے دے اتے مسلمان بیندا ہے، اس گھوڑے دے اتے سوار ہوندا ہے، اس گھوڑے دے پیراں دے نال دوڑن دے نال جڑی چنگیاری اڈدی ہے، اللہ اس چنگیاری دی بھی قسم کھاندا ہے۔ اللہ نو ایڈا چنگا لگدا ہے کام۔ ہائے ہائے، پھر گھوڑے ویکھو کڈے وفادار نے، گھوڑیاں نے بھی پتہ ہے کہ اگے نیزے وجنے نے، تلوار وجنی ہے، لیکن گھوڑا جڑا ہے وہ کملی والے محبوب دے غلاماں دی تابعداری کردا ہے۔ انج ایڑی لاندے نے تے جناب میدان دے وچ، میدان جنگ دے وچ اللہ تعالیٰ نو گھوڑے دے پیراں دی جڑی چنگیاری او دی بھی قسم کھا لیندا ہے۔ تے جے اگر گھوڑے دی قسم کھاندا پیا، او دے پیراں دی چنگیاری دی قسم کھاندا پیا، تے جڑا اُتے بیٹھا او دی شان کنی ہوے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تے اعتراض کرنے والے، حضرت عمر فاروق تے اعتراض کرنے والے لوکی کہندے نے او اگر علی مشکل کشا سن، میدان کربلا وچ امام حسین دی مدد کیوں نہ کیتی، اور علی اکبر دی مدد کیوں نہ کیتی، علی اصغر دی مدد کیوں نہ کیتی۔ حضرت امام حسین دسنا چاہندے سن میرے کملی والے محبوب دے غلاموں، او سن لو شہادت ایڈا مرتبہ جے، ایڈا اللہ دی تہاں مقام مل جاندا جے کہ میں نبی دی زبان بھی چوسن والا جے، نبی نے منو گٹی بھی دتی جے، میں نبی دے سجدے نال کھیلن والا بھی جے، اور فاطمہ دا دودھ پین والا بھی جے، علی دا خون میری رگاں وچ دوڑن والا بھی جے، اور میں جنت وچ نوجواناں دا سردار بھی جے۔ اور تانوں دسنا اے چاہنا وا، اسلام بھی زندہ کرن دا طریقہ دسنا پیا وا، تے شہادت دا مرتبہ لین دا بھی طریقہ دسنا۔ اللہ اے جڑے اعتراض کردے نا انہاں نوں عقل ہی کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہید دا مرتبہ، شہید دا مرتبہ حضور اے وے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ تعالیٰ شہید نو نا اپنے تخت دے قریب کر لے، اور اتھوں تک فرمایا جانا اگر رستے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھلوتے ہون گے وہ بھی سائڈ تے ہو جان گے۔ اینی شان شہید دی، اینی شان ایویں نہیں۔ ایڈا دلیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ممبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھاندے ہون
تو خطبہ پڑھاندے پڑھاندیاں ساریاں نوں آواز مار دین 350 میل حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے پے نے تو کفار نے اتوں دی حملہ کرن دی کوشش کی. آپ نے خطبہ ارشاد فرماندی آواز مار چھڑی. آئے ہے ساریہ پہاڑ دے لو ساریہ پہاڑ وال لو. جنہ بھی خطبہ سننے والے ہیں انہوں نے آخیا گل سانوں ہور سناندے پے نے تے اگوں وچ ساریہ کی لین آ گئے. وہ جدوں کچھ دن گزرے نا تے ایک رکا آ گیا. انہیں آخیا امیر المومنین تہاڈی بڑی مہربانی جے تہاڈی آواز ساڈے تک پہنچ گئی تے اسی پہاڑ والے پاسے رخ کیتا تے اسی بچ گئے. انہیں آخیا یہی تے گل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے وے خطبے تے پڑھدیاں حضور دے غلاماں دی خبر رکھ دین. پھر اتنے بولتے پے تے ہوا ایڈی تابعہ دار ہے ساری آواز نوں چک کے اتنے لے جاندے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کل جدو میرا غلام جڑا اللہ دی راہ چ شہید ہو جائے گا اللہ دی راہ چ قربان ہو جائے گا اللہ دی راہ وچ قتل ہو جائے گا او کل جدو جنت چ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرے بندیا میری راہ چ شہید ہونے والیا تیری کوئی خواہش ہے وے ویکھو تو صحیح جنت وچ جڑی بھی خواہش کرنی ہے اللہ نے پوری کر دینی ہے. لیکن ایک خواہش ایسی بھی ہے حضور سنو جنت جان تو پہلی دس دے پے نے میرے غلاموں دا سمجھ جایا جے اے مقام بڑا وڈا جے اے مرتبہ بڑا وڈا جے اے عمل بڑا وڈا جے اے اللہ دی راہ تو قربان ہونا حضور دے غلام حضور دے قدمہ تو قربان ہونا اے چھوٹا عمل نہیں جے. حضور علیہ السلام دس دے پے نے قیامت تو بعد والا منظر دس دے پے نے آندھنے نبی نے دیوار دے پیچھے پتہ نہیں میں کہنا قیامت آئی کوئی نہیں جنت ساں ویکھی کوئی نہیں حضور نو پہلو ہی پتہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کا جو بھی وفادار ہوتا ہے محمد کا جو بھی وفادار ہوتا ہے یقیناً وہ جنت کا حقدار ہو. شہادت اسی کا مقدر بنتی ہے جو باطل سے لڑنے کو تیار ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرمان نے اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرے بندیا دستے صحیح تیری کوئی تمنا ہے تمنا ہے وہ کی کو کہے گا یا اللہ میری ایک تمنا ہے میں چاہنا دنیا تے منو پھر بھیج دے میں تیری راہ وچ شہید ہو جاؤں. جنت نہیں چاہیے دی جنت نہیں چاہیے یا اللہ جنت اپنی جگہ تے وے لیکن شہادت دے وقت جڑا منظر ہاں ویکھیا نا او دے نال دا دوبارہ کو نہیں ملیا. یا اللہ ہی پھر آئیے پھر پیج پھر شہید ہو جائیے یا اللہ پھر آئیے پھر پیج پھر شہید. اے منظر پوچھنا ہے حضور دے غلامہ کل پوچھو ایمیں نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مراتب لے گئے او شہادت دا درجہ پان واسطے کی کچھ نہ کیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ نو کٹھیاں کر لیندے امام حسین بھی کول سن حضرت امام حسن بھی کول سن علی بھی کول سن حضور دے بے شمار صحابہ موجود سن. لیکن سن لو حضرت عثمان غنی نے بھی شہادت نو پسند کیتا عمر فاروق نے بھی شہادت نو پسند کیتا.